وہ ایک سوال بھائی نے لکھ کے بھیجا ہے جی ہمیں تحریری طور پر، اور فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات گردانا ہے، اور پھر قرآن کریم ہی میں بعض مقامات پر اسی انسان کو اس کے اعمال کی بنا پر یا کوتاہیوں یا غلطیوں کی بنا پر حیوانات سے بھی بدتر گردانا گیا ہے۔ یہ خود ہی کہیں اپنی بات کی نفی نہیں؟ نہیں، نبی تو کوئی نہیں، صرف تھوڑا سا زور ڈالتے اپنے دماغ پر تو خود ہی مسئلہ حل کر دیتے۔ پہلی بات تو یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا گیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنائے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا، کہاں ہے قرآن مجید؟ اشرف المخلوقات کے لفظ قرآن مجید میں کوئی بات نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اپنی بہت سی مخلوق پر اس کو فضیلت دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، کثیر مخلوق پر، یہ نہیں کہ سب پر۔ اس لیے بڑے بڑے امام اور عالم کہتے ہیں، اور بالکل ٹھوس دلائل سے کہتے ہیں کہ فرشتے انسانوں سے افضل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو حدیث فرمائی نا، اس پر تو لوگوں نے کہہ دیا۔ علماء آبادی بھی کہتے ہیں کہ اس نص صریح کے مقابلے میں یار چونو چرا کیا کہ جب بندہ تنہا ذکر کرتا تو میں بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ کسی مجلس میں کرتا تو میں اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں۔ ملان خیر من، وہ بہتر مجلس فرشتوں کی ہے، اس لیے فرشتوں کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا زیادہ مخلوق کے مقابلے میں فضیلت دی۔ سن لو، جعلی باتیں دلوں سے نکال دو، فرشتے کوئی نہیں گھٹیا، ہم سے بہت اعلیٰ۔ باقی جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، وہ کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ بعد میں آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے کہا کہ میں درخت بتاتا ہوں کھا لا، تو فرشتہ بن جائے گا، یہ کیا ترغیب تھی؟ وہ کہتے ہیں یہ فرشتہ تو مجھ سے ادنا، میں نیچے آ جاؤں کہ ڈی سی ہوتے ہوئے میں چپڑاسی ہو جاؤں؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اعلیٰ، اس لیے کہا کہ تو فرشتہ بن جائے گا، تو لالچ میں آ گئے۔ فرشتے بھائی اعلیٰ ہیں، وہ جھک گئے ہیں تو ان کی شاباش کہ وہ صدر مملکت ہوتے ہوئے بھی ایک ادنا آدمی کے سامنے جھک گئے، اللہ کا حکم سمجھ گئے کہ اللہ حکم دے رہا، ہم نے حکم دینے والے کو دیکھنا، یہ اس کو دیکھنا، وہ ان کی شاباش ہے۔ فضیلت ظلم کوئی نہیں، یہ نقطے ہضم کرو تاکہ قرآن کا پتہ چلے کہ آدم ان کے سامنے کچھ نہیں تھا، مگر وہ اللہ کا حکم مان گئے۔ جیسے کمشنر کو کہہ دے کہ بس یہ کلرک جو آپ نے اس کو سلام کرنا، تو وہ حکومت کا حکم مان کر مانے، شاباش ہے، وفادار ہے حکومت کا۔ بڑا امتحان رہا، ابلیس رد ہو گیا، اس نے یہی کہا مٹی سے بنا ہوا، گارے سے بنا ہوا، وہ نامراد اسی کو دیکھتا رہا کہ کس سے پیدا ہوا، یہ نہ دیکھا کہ حکم کون دے رہا۔ تو اس لیے کوئی قرآن میں نہیں اشرف المخلوقات آتا۔ جو فی احسن تقویم ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ ساری دنیا سے بہتر ہے، وہاں مقابلہ نہیں کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الذی احسن کل شیء خلق، اللہ نے جو شے بھی بنائی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ بنائی، جو بنائی ہے اس اپنے کام کے لیے وہ بہترین بنی ہے، یہ معنی۔ تو آدم سے بھی جو کام دینا اس کے لیے یہ احسن تقویم، جو سامان اس کو چاہیے تھا اس سے آراستہ کر لیا، عقل، شعور، سننا، دیکھنا، ہاتھ، پاؤں، جس ڈیوٹی پر یہ لگایا گیا اس کے لیے اس کی بناوٹ بہترین ہے۔ یہ نہیں کہ باقی لوگوں سے بہترین، وہاں کسی کا ذکر نہیں کیا گیا فلاں سے بہتر ہے۔ تو جہاں بہتر کا ذکر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے، بہت سی مخلوق پر اس کو فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کثیر کا معنی بول رہا ہے، بناوٹی بات، کثیر زیادہ ہے، بس زیادہ مخلوق پر فضیلت ہے۔ فرشتے ملائن خیر منہم، بہتر جماعت ہے جس میں اللہ ہمارا پر ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، ابھی